اور امام حسین علیہ السلام کو جو صحابی ملے ان کی عزت میں کیا بیان کروں کہ حسین نے چراغ بجھا کے کہا کہ اگر جنت کے لالچ میں آئے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ، میں جنت دوں گا۔ مجھے چھوڑو، اپنے وطن واپس جاؤ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مل گئی تھی جنت تو چلے جاتے، لیکن جب چراغ دوبارہ روشن ہوا تو تاریخ انسانیت نے پہلی بار یہ منظر دیکھا کہ 72 کی تلواریں اپنی ہی گردنوں پہ تھی۔ حسین نے کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہنے لگے بدن کاٹنے لگے۔ حسین نے کہا کس لیے؟ قدموں میں گر کے کہتے رسول کا بیٹا تجھے ہماری ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت۔ یہ پیغام تھا حسین کی وفا کا جو حسین نے شب عاشور دیا۔ زمانے نے سمجھا ہی نہیں کہ اختیار حسین کیا ہے۔ سنیوں نے سمجھا رسول کا بیٹا، شیعوں نے کہا ہمارا تیسرا امام۔ تمہیں کیا پتا کہ کتنی عظیم اختیار کا مالک ہے حسین۔ میں پہلا اختیار پڑھوں اور تمہاری زبان سے حسین کو خراج پیش ہو۔ نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے رضی اللہ بنے تھے۔ جسے آج رات بھی حسین نہیں سننا اس نے پھر کب سننا؟ رسول کے پاس جتنے بیٹھے سارے رضی اللہ بنے، علی کے پاس جتنے بیٹھے سارے رضی اللہ بنے۔ حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا۔ حسین حر بھی علیہ السلام، حسین سعید بھی علیہ السلام، حسین زہیر بھی علیہ السلام، حسین علیہ السلام کر کے زمانے کو بتایا علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا ہے۔ یاد آج بندے ہم سے سوال کرتے ہیں، بسم اللہ، آج لوگ ہم سے سوال کرتے جی آپ صرف حسین حسین کیوں کرتے؟ کل سارا دن یہ بات سننے کو ملے گی کہ آپ صرف حسین حسین کیوں کرتے۔ میں تمہیں اس صرف کی اہمیت بتاؤں۔ جو جوان بیٹھو میرا ساتھ دینا۔ لوگ ہم سے کہتے کہ شیعہ صرف حسین حسین کرتے۔ میں تجھے صرف کی اہمیت بتاؤں۔ حر کے پاس نماز تھی، صرف حسین نہیں تھا۔ جو بول سکے وہ ہاتھ اٹھائے، جس کا ہاتھ حسین کا مقروض ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ حر کے پاس نماز تھی، صرف حسین نہیں تھا۔ حر کے پاس روزہ تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ حر کے پاس کلمہ تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ حر کے پاس مصلی تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ حر نے کربلا کی ریت میں لکھ دیا کہ اسلام جیسے مذہب سے اگر صرف حسین نکالا جائے پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں۔ حسین صرف نہیں، حسین کل ہے۔ میرے اہل سنت بھائی، آپ بڑی قدر کی نگاہ سے ان صحابہ کو دیکھتے ہیں جنہیں نبی نے زندگی میں جنت میں جانے کی بشارت دی تھی۔ آپ نے انہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کیا۔ آپ نے اپنے بچوں کو بتایا کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جنہیں نبی نے زندگی میں کہا تھا تم جنت میں جاؤ گے، انہیں بشارت ہے، تم نے ان کے نام لکھے، آپ کے مذہب میں ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں، لیکن ان میں اور ان میں یہ فرق ہے۔ انہیں نبی نے جنت میں جانے کی بشارت دی تھی، انہیں نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے۔ آج شب عاشور ہے، کل 10 محرم ہوگا۔ کل چند بندے دیگے بانٹ کے سمجھیں گے کہ ہم نے حسین پا لیا۔ 4 دیگے دینے سے حسین نہیں ملتا، پانی کی سبیلیں لگانے سے حسین نہیں ملتا۔ حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں۔ بولو، جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی میں مانتا ہوں حسین صحیح، صرف حسین صحیح نہیں، سارے حسین صحیح، صرف یزید غلط نہیں۔
نا 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 نا، بات سمجھ میں پھر بولنا۔ 26 رجب کو ولید نے کیا کہا تھا؟ حسین یزید چاہتا ہے تو اس کی بیعت کرے، اور حسین نے کیا کہا تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا؟ نہیں، یہ جملہ ہے ہی نہیں۔ حسین نے کہا اس سے لکھ مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب حسین بھی اکیلا نہیں، یزید بھی اکیلا نہیں۔ آج اس مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو گے کہ یزید نے بیعت مانگی، یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ وہ کہے گا غلط تھا۔ اس کا مطلب تو مان گیا جو معصوم سے بیعت مانگے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ غلط ہوتا ہے۔ اور حسین نے جواب لکھ کے تاریخ مسلمان کو شرمندہ کر دیا۔ حسین نے کہا یزید سے لکھ دے انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے کرتا؟ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی۔ سب نے کہا بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا۔ سب نے لکھا یزید نے بیعت مانگی، حسین نے انکار کیا، یہ لکھا۔ مجھے آج رات تاریخ کے کلیجے میں ہاتھ ڈال کے تمہیں حقیقت سنانی۔ میری آنکھیں ہیں مورخ کی آنکھوں پہ، مورخ نے تاریخ کو گونگا کیا ہوا ہے، اس نے تاریخ کی زبان بند کی ہوئی ہے۔ آؤ میں اس کی زبان کھولوں۔ تاریخ نے ہمیں بتایا کہ حسین نے انکار کیا، میں بیعت نہیں کروں گا۔ 72 ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا، یہاں تک تاریخ آ گئی، آگے چپ ہو گئی۔ آگے چپ کیوں ہوئی؟ جگہ تیری مرضی کی، وقت تیری مرضی کا۔ میرا سنی بھائی آج مسجد میں آیا ہے، میں حسین کا ذاکر ہو کے کہتا ہوں، کل تو پھر مجھے مسجد میں بلا لے، 4 دن کے بعد اپنے ڈیرے پہ بلا لے، جگہ تیری مرضی کی ہوگی، میں وہاں آنے کے لیے تیار ہوں۔ کتابیں بھی تیرے مذہب کے لے کے آؤں گا۔ جن 72 نے انکار کیا تھا میں نام بتاؤں گا، ولدیت بتاؤں گا، قبیلہ بتاؤں گا، عمر بتاؤں گا، شجرے بتاؤں گا، میں 72 بتاؤں گا۔ تو صرف اتنا بتا جن لاکھوں نے بیعت کی وہ کون تھے؟ جن لاکھوں نے یزید کی ہاتھ پہ بیعت کی وہ کون تھے؟ تم نے انکار کرنے والے دکھائے، بیعت کرنے والے کیوں نہیں دکھائے؟ یہودیوں کا خلیفہ نہیں تھا یزید، عیسائیوں کا خلیفہ نہیں تھا، مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی۔ وہ مسلمان کہاں گئے؟ یہ تو نہیں ہوا کہ 26 رجب کو امام حسین نے انکار کیا اور 28 رجب کو حسین کی شہادت ہو گئی ہو، نہیں، 6 ماہ حسین نے انتظار کیا، امت حسین کے پاس نہیں آئی، امت یزید کے ہاتھ میں رہی۔ پھر نہ شیعہ کتاب کھول نہ سنی کتاب کھول، گلے پہلے اس ملک میں بڑے کٹ چکے، دھماکے پہلے ہی میرے وطن میں بہت ہو چکے۔ قرآن کی کچہری میں چلتے۔ تو نے آج رات بھی فیصلہ نہیں کرنا تو پھر کب کرنا ہے؟ آج تو کسی ایک پارٹی کا ساتھ دے۔ آج 2 پارٹیاں تیرے سامنے ہیں، ایک حسین کی ہے، ایک یزید کی ہے۔ آج کھل کے کسی ایک کا ساتھ دے لے۔ 4 دیواریں قبروں میں تنہا رہنا ہے، کفن کی جیب کوئی نہیں ہوتی، قیامت میں سفارش کوئی نہیں ہوتی۔ آج ایک میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا، یا حسین کے ساتھ چل یا یزید کے ساتھ چل۔ آج تو نے کھل کے کہہ دیا کہ تو نے 4 دے کے دے لی اور تو حسین کا ہو گیا۔ حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں۔ حسین بھی نظام کے تحت آیا تھا، یزید بھی نظام کے تحت آیا۔ یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا۔ ان لاکھوں مسلمانوں نے جنہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟
قرآن کی کچہری میں جا کے قرآن سے پوچھ، اس دور کے مسلمانوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، بتا گنہگار ہوئے؟ قرآن کہتا نہیں، سورہ مومنون سے آواز آئی اگر مسلمان فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تم مطمئن ہو کے بیٹھے اور میں نے طریق کا کلیجہ چیر دیا ہے۔ جنہوں نے مسلمان ہو کے فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ ہو گئے قرآن کے اعتبار سے کافر۔ اس کا مطلب حسین کو مسلمانوں نے نہیں مارا۔ میں نے یہ باتیں کرنی نہیں تھی، ہم ماتم میں مگن تھے، ہم زنجیر زنی کر رہے تھے، ہم حسین کے عشق میں ماتم کر رہے تھے۔ سوال ادھر سے آ گیا ہے، بات ادھر سے آ گئی ہے کہ حسین کو قتل شیعوں نے کیا ہے، تو پھر کسی ملک میں ایک جگہ منتخب کر یہ حسین کا ماتمی آ جاتا ہے۔ ہاں دیکھ لیتے ہیں، کتابیں نکال لیتے ہیں، حسین کے قاتلوں کے شجرے کھولتے ہیں، حسین کے قاتلوں کی ولدیتیں کھولتے ہیں۔ اگر میرے گھر سے نکلا میں لعنت کروں گا، تیرے گھر سے نکلا تو لعنت کرے۔ آؤ پھر شجرے کھولے، آؤ پھر انصاف کریں۔ کسی عام شخصیت کا قتل نہیں، کسی عام فرد کا قتل نہیں۔ اور میرے سنی بھائیوں، تمہارے نبی کے بیٹے کا قتل، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا بیٹے کا قتل، ساتھ دو دونوں میں سے کسی ایک۔ قرآن کہتا ہے کہ جن مسلمانوں نے فاسق کے ہاتھ میں بیعت کی وہ کافر ہو گئے۔ میرے اللہ اگر اب یہ دوبارہ مسلمان ہونا چاہے تو کیا حل ہے؟ خدا نے کہا ایک ہی حل ہے، یہ دوبارہ حجت کے پاس جائیں، اس کے ہاتھ میں دوبارہ بیعت کریں، جسے کہتے ہیں تجدید بیعت، ٹوٹی ہوئی بیعت کا دوبارہ ہونا۔ انہیں آنا تھا حسین کے پاس، حسین کربلا میں جا کے سو گیا۔ انہیں جانا تھا سجاد کے پاس، سجاد شام کے زندان میں چلا گیا۔ اب مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، 2 سال امت کافر رہی ہے کہ مسلمان رہی ہے؟ حسین نے چہروں سے نقاب اٹھا دیا۔ لہٰذا میری پوری گفتگو اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے، کیونکہ آج آپ ہمارے مہمان نہیں، آج آپ حسین کے مہمان۔ آج بھی آپ نے کچھ نہیں سیکھے جانا تو پھر کب جانا؟ کربلا نے ہمیں مسلمانوں کے 2 چہرے دکھائے، کربلا نے ہمیں بتایا کہ ہر مسلمان حسینی نہیں ہوتا، کربلا نے ہمیں بتایا کہ کچھ مسلمان یزیدی بھی ہوتے۔ یزید کی طرف بھی کلمہ تھا، حسین کی طرف بھی کلمہ تھا، نمازیں ادھر بھی تھی، نمازیں ادھر بھی تھی، اذانیں ادھر بھی تھی، اذانیں ادھر بھی تھی، داڑیاں ادھر بھی تھی، داڑیاں ادھر بھی تھی۔ پھر کیسے پتا چلے ان میں حق والے مسلمان کون، ان میں باطل والے مسلمان کون؟ پھر اللہ نے قرآن میں جو واقعات لکھے ہیں، جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے آگ کے اوپر جا رہا تھا۔ پرندوں نے لوگ کے پوچھا تھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت لمبی چوڑی آگ ہے، تیرے قطرے سے نہیں بجھے گی۔ اس کا پتہ مجھے بھی ہے نہیں بجھے گی، لیکن کم از کم قطرے کو آگ میں پھینک کے اللہ کو گواہ بناؤں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرودیوں سے نہیں ہے۔ اور آج مجلس میں بیٹھ کے اللہ کو گواہ بنا، تیرا تعلق حسین سے ہے، یزیدیوں سے نہیں۔ ساتھ دینا ہے تو حسین کا کھل کے دے۔ میری قوم کے نوجوانوں سے اب میں اپیل کرنے لگا ہوں، کل کسی بےہودہ میسج پہ توجہ نہ دینا، کسی جھوٹی بات پہ توجہ نہ دینا، صرف حسین کے عشق میں ماتم کرنا۔ حسین کا ماتم کسی فتوے کا محتاج نہیں۔ تمہیں اپنوں کی طرف سے کان میں آواز پڑے گی، خون سڑکوں میں بہانے کی بجائے مریض کو دے دو۔ اس ان پڑھ جاہل سے جا کے پوچھنا، بلڈ بینک ہر مریض کا خون نہیں لیتا۔ پڑھے لکھے احباب تشریف فرمائے، بندہ بلڈ بینک میں جا کے گئے کہ تم میرا خون لے لے، وہ لے گے؟ وہ پہلے سیمپل لیں گے، پھر چیک کریں گے اس میں بیماری تو نہیں، اس میں وائرس تو نہیں۔ بلڈ بینک مریض کا خون نہیں لیتا، حسین مریض کا لیتا ہے، شفا کر کے واپس دے دیتا۔
کل کھل کے لہو کا پرسا کرنا، کھل کے ماتم کرنا، ماتم اس انداز سے کرنا، زمانہ تیری تعداد سے نہیں ڈرتا، تیری ماتم کی جھنکار سے ڈرتا۔ یہ تیرا ہاتھ سینے پہ بعد میں لگتا ہے، یزید کے چہرے پہ تماچا پہلے لگ جاتا۔ جلوسوں میں رونق رکھنا، عزاداری کے دبدبے کو برقرار رکھنا، وقار اور اطمینان کے ساتھ حسین کے جلوسوں میں نکلنا۔ یہ جلوس اس بات کی علامت ہے کہ جلوس ہمیشہ جیتنے والے کا ہوتا ہے، ہارنے والے کا نہیں ہوتا۔ غدیر جیت گیا، سقیفہ ہار گیا، امامت جیت گئی، حکومت ہار گئی، ملوکیت کو حسین نے زخمی کر دیا، دین کو اتنا زندہ کر دیا، اتنا خون دے دیا حسین نے دین کو کہ دین نے اپنا نام بدل کے حسین رکھ دیا۔ اب دین صرف حسین ہے۔ آج ہے رونے کی رات۔